بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فساد کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ لوگ چاہتے یہ ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ جو کچھ وہ کر نہیں پاتے ان کی وہ تعریف کی جائے، یعنی عملاً وہ کچھ وہ نہیں ہوتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی تعریف کی جائے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑا بننا چاہتا ہے، اور یہاں سے برائی اور فساد شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ بڑے لوگوں میں ہو، یہ بیماری عام آدمی میں بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کوئی شادی بیاہ آ جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہ قرض لیتا ہے، قرض نہیں چکا پاتا، پھر بات چوری ڈاکے تک چلی جاتی ہے یا گھر کی نیلامی تک چلی جاتی ہے۔ تو لوگوں میں ایک مرض ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت سے بڑا بن کے دکھانا چاہتا ہے۔ یہی بیماری جب بڑے لوگوں میں جاتی ہے اور وہ ایسی تعریف چاہتے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں ہوتے، تو عام آدمی کی خرابی اس کے گھر تک رہتی ہے، اور بڑے لوگوں کی خرابیاں بڑی ہوتی ہیں، قوموں کے لیے مصیبتیں پیدا کرتی ہیں، ممالک کے لیے مصیبتیں پیدا کرتی ہیں۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری حکومت صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے تھوڑی سی فرصت دے کر اسے دار دنیا میں بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر، اور انسان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور کاروبار دنیا کو اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق رہنے دے اور اس کے مطابق چلائے۔ جو اس کے ذمہ ہو اس میں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اور یہ تو سامنے ہے کہ ارض و سما میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اتنا نازک نظام ہے کہ ایک ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور ہر چیز کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی سبب سے وابستہ ہے، اور تمام اسباب کی قدرت کاملہ اس مسبب الاسباب کے دست قدرت میں ہے۔
وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے ہے سلطنت اور حکومت آسمانوں کی، زمین کی، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین بڑے نازک، بڑے حساس، لیکن اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صاحب دانش لوگوں کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق، اس کی تلاش میں نکلے تو سب کا سرا عدم میں جا کر نابود ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، محض عدم سے اللہ کریم نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا، زمین کو تخلیق فرمایا، اور ان کی ایک بے پناہ کائنات سجا دی، آسمانوں کی وسعتیں، اور ان میں ایک وسیع کائنات، کئی کائناتیں، کئی قسم کی، اور ستاروں کی، اور فرشتوں کا رہنا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کتنے انتظام فرما دیے۔ اسی طرح زمین کو پیدا فرمایا، اتنی نرم ہے کہ آپ ایک سوئی سے کھودنے لگیں تو زمین کھدتی چلی جاتی ہے، اور اتنی مضبوط ہے کہ بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی عمارتیں اٹھا کر کھڑی ہے، اور اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اتنی خزانوں سے بھری پڑی ہے کہ کب سے دنیا اس میں سے غلہ، اناج، پھل اور چیزیں کھا رہی ہے، اور کب تک وہ بنتی رہیں گی جب تک کائنات قائم ہے، اس میں کمی نہیں آتی، اس طرح خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ ساری زمین کھود ڈالیں تو ایک دانہ بیر کا نہیں ملتا، بیری کا ایک درخت لگا دیں تو کتنا پھل دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون بناتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین کو دیکھیں تو اس میں کتنے عجائبات ہیں، مخلوق کے لیے اس کا سینہ واں ہے، اور مرنے والوں کے لیے بھی اس کی گود واں ہے۔ کتنی مخلوق آئی جو اس کی گود میں سما گئی، کتنی مخلوق ہے جو اس کے سینے پہ گزر بسر کر رہی ہے، اور شب و روز کا آنا جانا، روز اول سے لے کر آج تک ان کا کوئی لمحہ مخلوق کا کوئی بڑے سے بڑا حکمران آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ بڑے سے بڑا حکمران کبھی دن کا دورانیہ بڑھا گھٹا نہیں سکتا، رات کا دورانیہ کم و بیش نہیں کر سکتا، رات کی تاریکی کو دور نہیں کر سکتا، دن کی سورج کی روشنی اور تمازت کو کم نہیں کر سکتا، بڑھا نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی واضح مثال ہے کہ محض قادر مطلق کی قدرت کاملہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ کوئی بھی ہستی اللہ کے سوا ایسی نہیں جو اس میں کوئی تبدیلی لا سکے، اور یہ نشانیاں ہیں صاحب دانش لوگوں کے لیے، یعنی جتنے دلائل ہیں، دلیل کو سمجھنے کے لیے بھی دانش اور شعور کی ضرورت ہے۔ جو شخص دانش سے، عقل سے، شعور سے عاری ہوگا اسے دلائل سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور شعور و خرد کہاں ہے؟ کون ہے دانش مند؟ کون ہے اہل خرد جو ان دلائل سے سبق لیتے ہیں؟ سورج تو ساری مخلوق پہ طلوع ہوتا ہے، سورج کو غروب ساری مخلوق دیکھتی ہے، رات کا آنا سارے دیکھتے ہیں، رات سارے بسر کرتے ہیں، طلوع فجر سب پہ ہوتی ہے، لیکن کتنے وہ لوگ ہیں جو اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے آنے جانے میں، اس کے چلانے میں، شب و روز کے فرق میں، ان کے اوقات میں، اور ان کے اوقات میں ہونے والی مخلوق کی تبدیلیوں میں کون قادر مطلق ہے جس کا حکم نافذ العمل ہے۔ فرمایا وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
یہ دانش و شعور ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے والے لوگ، ان کا کوئی حال اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا، ان کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے خالی نہیں جاتا۔ مخلوق انسان اور اللہ جل شانہ میں نسبت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ذاکر ہو، اللہ کا بندہ، اور ایک تعلق قائم رکھے۔ اس کے علاوہ انسان مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، کوئی ہمسری، کوئی رشتہ، کوئی نسبت دوسری نہیں بنتی سوائے اس کے کہ ہمہ اوقات اس کا نام لب پر ہو، اس کی یاد دل میں جاگزیں ہو، اور زندگی کا کوئی حال اس کی یاد سے خالی نہ ہو۔ انسان تین حالتوں میں ہوتا ہے، قیامم و قعودم و علی جنوبہم، کھڑا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، کام کاج کر رہا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، یا بیٹھ کر سستا رہا ہوتا ہے، یا آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، یا رات آتی ہے سو جاتا ہے۔ تو فرمایا جن بندوں کو اللہ نے دانش مند بنایا ہے، جنہیں خرد سے وسع وافر عطا فرمایا ہے، جن کا شعور زندہ ہے۔ جب شعور کی بات چلی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو آدمی روزی پیدا کر لیتا ہے اور بچے پال لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بڑا عقل مند ہے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یہ اگر بچے پالنا اور رزق پیدا کرنا ہی دانش مندی ہے تو پھر یہ دانش تو سارے جانوروں میں ہے۔ چڑیا بھی بچے پالتی ہے، کوا بھی بچے پالتا ہے، جنگل کے جانور اور درندے بھی اپنے بچے پالتے ہیں، اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ دانش مندی یہ ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا اندازہ کرے اور خالق کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کرے، جس کا واحد ذریعہ اس کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، اس کے نام کی تکرار ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور یہ سورہ مزمل کی آیت ہے اور اس میں مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمہ وقت اپنے رب کا نام نامی دہراتے رہیے، اور اس قدر دہرائیے کہ صرف اللہ 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 دل و دماغ میں رہ جائے اور ساری کائنات محو ہو جائے۔ تبتل الیہ تبتیلا، انقطاع کلی ہو جائے مخلوق سے۔ یہ سارا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ سوائے ذکر قلبی خفی کے یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان کا قلب ذاکر نہ ہو جائے۔ قلب ایک ایسی مشین ہے کہ جو شکم مادر سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور لبے گور تک دھڑکتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ آدمی سو جائے یا جاگتا ہو، کام کر رہا ہو یا فارغ بیٹھا ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہوش میں ہو یا بے ہوش ہو جائے، قلب ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جب تک یاد الہی دل کی دھڑکنوں میں نہ بس جائے، یہ ذکر دوام جو ہے اس حکم پہ عمل نہیں ہوتا جس کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے۔ اسی لیے اکابرین نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم کی تفسیر مظہری دیکھ لیں، وہ فرماتے ہیں یہ ذکر خفی قلبی ہر مسلمان مرد اور عورت پہ واجب ہے، وہ مرد ہو یا خاتون۔ جو حکم قرآن کی آیت اور قرآن کی نص دیتی ہے وہ درجہ وجوب میں ہوتا ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ذکر خفی قلبی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔
اور جو چیز فرض یا واجب ہو جاتی ہے اس کی تلاش اور اس کے حصول کے ذرائع اختیار کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں سے ملنا جو قلب ذاکر کر سکیں یہ بھی واجب ہوگا۔ ایسے لوگوں، ایسی محافل، ایسی مجالس کو تلاش کرنا یہ بھی واجب ہوگا۔ اس لیے جیسے وضو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے۔ لباس کا پاک رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ لباس پاک ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو لباس کا پاک ہونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو فرض کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی تکمیل کے لیے جب فرض کا وقت ہوتا ہے تو وہ چیزیں بھی فرض ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ذکر دوام واجب ہے، فرض ہے، تو پھر اس کی تلاش و جستجو بھی واجب ہوگی، ایسے لوگوں سے ملنا بھی واجب ہوگا، اس کا حصول بھی واجب ہوگا۔ حاصل ہوگا تو ذکر کریں گے، اور اس میں انسان کی کسی حال کو خالی نہیں جانے دیا۔ اسی لیے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا تو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، علی کل حال، کسی بھی حالت میں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت اللہ کریم کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں قدم مبارک پڑتا ہے وہ ذرات بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، جو لباس استعمال فرماتے ہیں، جو جوتا استعمال فرماتے ہیں، ہر شے ذاکر ہو جاتی ہے۔ بلکہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال یہ ہے کہ جہاں جہاں تک نگاہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئی وہاں وہاں تک فضائیں اب بھی ذاکر ہیں، معطر ہیں، روشن ہیں اور منور ہیں۔ تو فرمایا صاحب خرد وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، زندگی کے کسی حال میں ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، مشقت کر رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں، مجلس میں ہوں یا اکیلے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں ذکر جو ہے آپ ذکر لسانی کریں، ذکر کی 3 حالتیں ہیں۔ جو عمل ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ عملاً ذکر ہے، یاد الہی ہے، اس میں حضور کی یاد ہے کہ حضور کی سنت ہے، اور حضور کی یاد کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے کہ حضور اللہ کے سچے آخری اور سب سے اعلیٰ رسول ہیں۔ وابستہ تیری یاد سے ہے یاد خدا بھی، آتا ہے جو تو یاد تو آتا ہے خدا یاد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد پاک سے اللہ کی یاد وابستہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ساری عظمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ کی برکات میں یہ ہے کہ ایک نگاہ جسے نصیب ہو گئی ایمان کے ساتھ، وہ عالم انسانیت میں جو اعلیٰ ترین مدارج ہیں وہاں پہنچ گیا، ایک نگاہ میں صحابی ہو گیا۔ صحابہ کے بارے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، الذین تلین ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ ان میں کمال یہ تھا کہ ان کا ہر ذرہ بدن ذاکر تھا، نہ صرف دل ذاکر تھا بلکہ کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر ذرہ بدن ذاکر تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس فرد کا، جس انسان کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو، ہر لمحے وہ کتنی بار اللہ کا نام لیتا ہوگا۔ تو ذکر عملی یہ ہے کہ ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو جاؤ، یہ عملی ذکر ہے۔ لیکن عمل میں دوام نہیں ہوتا، عمل ہوتا بھی ہے، عمل منقطع بھی ہو جاتا ہے، بندہ کام کرتا ہے، کام سے فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی بات
آپ تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، نیکی اور سچائی کی بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، جھوٹ کی مخالفت کرتے ہیں، تو جتنی حق گوئی ہے، جتنی تلاوت ہے، جتنی تسبیحات ہیں، یہ ذکر لسانی ہے کہ زبان سے آپ نے ذکر کیا، لیکن ذکر لسانی کو بھی دوام نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زبان سے ساری باتیں حق نہیں نکلتی، ساری باتیں راست نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اگر ہم کبھی یہ تجربہ کریں، جیسا کسی بزرگ سے کسی نے عرض کی تھی کہ حضرت میری اصلاح کے لیے مجھے کوئی بات ارشاد فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک دن جب صبح بیدار ہوتے ہو تو ایک کاپی پنسل پاس رکھو، جو بات زبان سے نکلے وہ لکھ بھی لیا کرو، اور شام کو بیٹھ کر دیکھنا کہ تم نے کتنی باتیں صحیح کی ہیں اور ان میں کتنی غلط اور نامناسب ہیں، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دن بھر تم نے صرف زبان کا استعمال کہاں کہاں کیا۔ اور اگر تم چاہو اس کی اصلاح کرنا چاہو تو غلط باتیں، جھوٹ، خرافات یا فضول اور زائدہ ضرورت باتیں چھوڑتے جاؤ، تو صرف زبان کی اصلاح کرنے سے سارے کردار کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر ہم یہ تجربہ کر کے کبھی دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، زبان کو، ہم کتنا دن بھر میں غلط استعمال کرتے ہیں، اور ذکر لسانی یا سچائی کے لیے یا اللہ کا نام لینے کے لیے کتنا تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود زبان ہمیشہ کام نہیں کرتی، آدمی سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو زبان تو بند ہو جائے گی۔ یہاں کسی بھی حال میں ذکر چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہر حال میں ذکر کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس دل کی دھڑکن رہ جاتی ہے جو جب تک حیات ہے تب تک قائم ہے، اور جنہیں زندگی بھر ذکر قلبی اور ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے، پھر ان کے وجود کے ذرات بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، اور اگر موت بھی آ جائے، سانس منقطع ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن رک سکتی ہے، ذکر منقطع نہیں ہوتا کہ وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہوتا ہے۔ ان کی قبریں بھی ذاکر ہوتی ہیں اور ان کے وجود کے ذرات بھی اللہ کی یاد سے روشن رہتے ہیں۔ سو فرمایا صاحب دانش وہ لوگ ہیں، یعنی خرد کا، عقل کا، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بھرا پورا بازار ہے، اس بازار میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسے اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اس کی چیزیں بہت خوبصورت ہیں، بڑی جاذب نظر ہیں، اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، بڑی ان میں لذت ہے، شیرینی ہے، لیکن ساری چیزیں وقتی ہیں اور فانی ہیں۔ بہت اچھی شیرین کوئی نعمت ہے، پھل ہے، کھانا ہے، آپ نے کھا لیا، وہ ختم ہو گیا، آپ کی دلچسپی ختم ہو گئی اگر کھانا بچ بھی رہا، جو کھا لیا وہ ویسے کھایا گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح ساری نعمتیں، سرمایہ آپ جمع کرتے رہیں، ایک دن آپ موت آئے گی، آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے کام سے جاتا رہا۔ گھر ہے، آپ بناتے رہیں، بہت بڑے بڑے گھر بنا لیں، آپ کو 4.5 ہاتھ کی قبر نصیب ہوگی اور باقی ساری بنی بنائی عمارتیں رہ جائیں گی۔ تو ساری نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، فانی ہیں، خوبصورت ہیں، ان میں لذت ہے، ان میں شان و شوکت ہے، چمک دمک ہے، آدمی کا دل موہ لیتی ہیں، لیکن سب فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صاحب خرد وہ ہے جو یہاں رہ کر وہ جنس خرید لے جو ضائع نہیں ہوتی، جو ہمہ دم اس کے ساتھ رہتی ہے، عند الموت، ما بعد الموت، برزخ میں، میدان حشر میں، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ ہے ذکر الہی، یاد الہی،
اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت، سو فرمایا صاحب عقل تو وہی ہے کہ جو بہت اعلیٰ چیز جو ہے اور جو ہمیشہ کام آنے والی ہے اس کو اختیار کرے۔ تو عقل مند وہ ہیں جو بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر الہی یہ تفکر پیدا کرتا ہے، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر الہی یہ قوت فکر زندہ کرتا ہے کہ پھر وہ فکر کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بار الہا یہ نظام کائنات تو نے فضول پیدا نہیں فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اتنا بڑا نظام، اتنا نازک، اتنا حساس اور اتنا مضبوط اور سالڈ اور ٹھوس، اتنا مضبوط نظام کہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی اور اتنا گہرا اور اتنا نازک اور حساس کہ کوئی اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتا، یہ بلا وجہ نہیں تو نے بنایا، اس کا کوئی نتیجہ ضرور ہونا چاہیے، اس کا انجام ضرور ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا نظام بلا مقصد اور فضول نہیں ہو سکتا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کچھ بھی کریں پھر بندے ہیں، ہم سے کمی رہ جاتی ہے، ہم سجدے بھی کریں تو ان میں وہ درد نہیں ہوتا جو اس کی خصوصیت ہونا چاہیے، ہم عبادت بھی کریں تو اس میں خلوص کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو تیری شان کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ ہم سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، پاک تو صرف تیری ذات ہے، ہم پر الزام بھی لگتے ہیں اور ہم سے واقعی خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، پاک تو ہے۔ فقنا عذاب النار، اب یہ تیرا کرم ہے کہ ہم تیری یاد سے وابستہ ہیں، اس لیے ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہی اور کمی سے درگزر فرما، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اذکار کو، ہماری ان بے کیف سجدوں کو شرف قبولیت بخشنا، یہ تیری عظمت کو سزاوار ہے۔ فقنا عذاب النار، اس لیے کہ اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں پھینک دیا اسے تو نے رسوائی کر دیا، ذلیل کر دیا، ذلت سے دوچار کر دیا۔ بار الہا ہمیں اس دائمی ذلت سے پناہ عطا فرما۔ انسان زندگی میں ہر فرد معزز ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہم جن لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم جن لوگوں کو فقیر اور خانہ بدوش سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اصل نہیں، یہ خانہ بدوش ہیں، کوئی ان کا خاندان نہیں، کوئی ان کی آبرو نہیں، اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسا مقابلہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ معزز ہوں اور میں اس سے زیادہ عزت والا ہوں۔ یہ ہر بندے میں ہے، لیکن صاحب دانش سمجھتا ہے کہ ذلیل و رسوا وہ شخص ہے جو عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گیا۔ لہذا ذکر الہی کا خاصہ ہے کہ تخلیق میں، اللہ کی مخلوق میں، کارگہ حیات میں تفکر نصیب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس سارے نظام کا ایک انجام ہے جو یقینی ہے، یہ فضول نہیں بنا، اس کا ایک مقصد ہے، اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور جب یہ انجام کو پہنچے گا تو کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے سرفراز ہوں گے، کچھ بد نصیب جو فانی دولت اکٹھی کرتے رہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، عظمت الہی سے آشنا نہیں ہوئے، عظمت رسالت کو جاننے کی تکلیف نہیں کی اور زندگی کو ضائع کر کے چلے گئے، تو انجام دوزخ کا داخلہ ہوگا، جس سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور فرمایا پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ معزز وہ ہے جسے تو نے عذاب سے بچا لیا، اس کی عزت بچ گئی، اور جسے تو نے جہنم میں پھینک دیا وہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار،
اور غلط کاروں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے شعوری طور پر بتقاضائے بشریت غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بندہ اس کا اقرار کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کے نبی سے بخشش کی دعا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں گناہ گاروں کی، خطا کاروں کی بخشش کے لیے، اور اللہ کریم بخش دیتے ہیں، رحم فرماتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، عظمت الہی سے بیگانہ ہو چکے ہوتے ہیں اور محض دنیاوی حسن میں کھو چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی ضائع کر جاتے ہیں۔ اور زندگی ایسا سرمایہ ہے کہ جسے ضائع کرنا دانش مندی نہیں کہلا سکتا، بے وقوف وہی لوگ ہیں۔ یہ ہر سانس اس طرح سے ہے کہ جس طرح کسی کو کروڑوں روپے دے دیے جائیں اور وہ بیٹھا انہیں خرچ کر رہا، اور وہ خرچ اس کے کسی کام نہ آ رہا ہو، ضائع کر رہا ہو، لٹا رہا ہو، تو ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ ہم سرمایہ حیات کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو دانش یہ ہے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ میں نے جو سانس لیا اس کے بدلے مجھے ملا کیا، یہ کہاں خرچ ہوا۔ میرے منیر پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ کسی نے ذبیحہ کا مسئلہ پوچھا، آ کر محفل میں بیٹھے تھے کہ جانور کے ذبح کے بارے، تو اسے انہوں نے مسئلہ بتایا، اور بغیر اللہ کا نام لیے اگر کسی جانور کا دم نکل جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، وہی جانور جو حلال تھا اگر وہ اللہ کے نام کے بغیر مر جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو شخص اپنا مسئلہ پوچھ کر فارغ ہو گیا، تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر جانور کا دم نکل جائے جو طبعاً یا تخلیقی طور پر حلال ہے، لیکن اگر اس کا دم اللہ کے نام کے بغیر نکل جائے تو سارا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا جو سانس ہر دمہ خارج ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے نام کے بغیر خارج ہو تو وہ کیسے حلال ہو؟ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی جو سانس اللہ کے نام کے بغیر نکلے وہ ناشکری میں گیا۔ سو فرمایا دانش مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کا حاصل ہوتا ہے تفکر، انسان کی وہ حس بیدار ہو جاتی ہے جس میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا وسیع نظام آسمانوں اور زمینوں کا اور اس میں اتنی مخلوق، یہ ساری بے نتیجہ نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، سبحانک، پاک تو تیری ذات ہے۔ ہزار محنت کے باوجود ہم سے کمی رہ جاتی ہے، پاک صرف تو ہے، لہذا ہماری یہ کمی دور فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اس لیے کہ اے اللہ جسے تو نے دوزخ میں پھینک دیا اسے تو رسوا کر دیا، اس کی ذلت میں کوئی کسر باقی نہ رہی، اور پھر جن کو دوزخ جانے کا فیصلہ تو صادر فرماتا ہے، یا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، ظالم ہیں، ظلم ہوتا ہے غلط کام کرنا، تو غلط کاروں کا کوئی مددگار اس غلط کاری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، نیکی کی توفیق دے اور ذکر دوام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔